يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم پھر سے پڑھیں، پہلے سانس لے لیں پھر پڑھیں. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله پھر سے اونچی آواز سے واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إياه إن كنتم إياه تعبدون. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ. کلو کا روٹ کیا ہوگا؟ حمزہ کاف لام اکلا. کلو کھاؤ، من سے طیبات، طیبتن کی جمع. طیبات کس کی جمع؟ طیبہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا طیبہ، نام بھی ہوتا ہے. اور طیب جو ہے اس کا مذکر ہے. طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی خبائث میں سے نہیں، گندی چیزوں میں سے نہیں، بلکہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. ما رزقناکم، جو رزق دی ہم نے تم کو. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، مما رزقناہم، وہاں تھا رزقناہم، یہاں کیا رزقناکم. کم کا کیا مطلب؟ تم کو، یعنی تمہیں جو ہم نے رزق دی. وشکرو، اور شکر ادا کرو. شین کافرے، شکر کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں. شکر ہوتا ہے نعمت کا اعتراف. اور دابۃ شکور وہ جانور جو اپنے ظاہری حال سے، یعنی اپنی صحت مندی کی وجہ سے اپنے مالک کی خوبی کو ظاہر کرے کہ میرا مالک بہت خیال رکھتا ہے. اور دابۃ شکور وہ گائے جو کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دے. وشکروا للہ، تو شکر کرو اللہ کا. کیا مطلب بنتا پھر یہاں؟ کیا مراد ہے؟ اعتراف کرو کہ رزقناکم، ہم نے تمہیں دی ہے، یہ اللہ نے دی ہیں. یعنی شکر میں پہلی چیز کیا آئے گی؟ اعتراف نعمت، کہ نعمت کو ماننا کہ ہاں یہ نعمت ہے، اور اس بات کو ماننا کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے. مثلا اب عام زندگی میں آج ہی روٹین میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، آپ اسے کو سرچ کر رہے تھے، یا کسی چیز کی ضرورت تھی آپ کو، اچانک مل گئی، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے مل گئی. نارملی آپ گھر میں گھوم پھر رہے ہیں، اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں. یعنی ایک مومن بندہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کی عملی زندگی میں اسلام کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں کام کر رہا ہے، کچھ چیز ڈھونڈ رہے ہیں آپ، مثلا اپنے کپڑوں کے ساتھ کا دوپٹہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اچانک آپ کو مل جاتا ہے، تو اس وقت کیا سوچ آنی چاہیے؟ شکر کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں تک لے گیا اور مجھے مل گیا. یہ نہیں چاہیے او میں کتنی ذہین اور سمجھدار ہوں کہ میں نے فلاں جگہ پہ جا کے دیکھا. اور پھر آپ جب دوسروں کو بتاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو پھر یہ ہوا.
کتنا کریڈٹ لیتے ہیں ہم ہر چیز کا خود کو دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اس نے راہ دکھائی تھی. یہی اصل میں اعتراف نعمت ہے کہ یہ اس نے راہ دکھائی. اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اس وقت کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم نے بڑے نیک عمل کیے تھے اور دیکھو نا پھر آج کیا ہمیں ملا ہماری کوششوں کے. وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ تو اسی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ رستہ دکھا دیا تھا. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم یہ راہ نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. ہمیں جنت کا رستہ اللہ نے دکھایا تھا. وَأَرَّفَهَا لَهُمْ، یعنی جنت کو تمہیں پہچان کرایا. تو بندہ مومن ہر نعمت کو پا کر کیا سمجھتا ہے؟ اعتراف نعمت، شکر کا معنی کیا سمجھتا ہے؟ یہ اس نے مجھے دی ہے، یہ اس نے رستہ دکھایا، یہ اس نے دی. اسی طرح مثلاً آپ کو کوئی چیز ضرورت تھی، اچانک وہی چیز کسی نے آپ کو تحفہ بھیج دی، تو اس وقت دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان شکر کرتا ہے نا، یہی چیز تو مجھے ضرورت تھی اور وہی اللہ نے بھیج دی. اچھا، اس وقت ہم عام طور پر اس شخص کا تو شکریہ ادا کر دیں گے، لیکن کس کو بھول جائیں گے؟ جس نے اس کو بھی توفیق دی کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے. اگر اللہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو سگی ماں بھی کچھ نہیں کرتی. یہ ماں بھی جو کرتی ہے نا بچوں کے لیے، یہ دراصل کس نے ڈالا ہے ماں کے دل میں؟ اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ بچوں کی نافرمانی کے باوجود ماں بچوں سے پیار کرتی ہے اور ان کے لیے تڑپتی رہتی ہے. تو پہلا معنی تھا اعتراف نعمت، ٹھیک ہے. دوسرا معنی آپ نے بتایا تھا کہ وہ جانور جو اپنی اچھی حالت کی وجہ سے اپنے مالک کی چگلی نہیں کھاتا بلکہ اس کی خوبی ظاہر کرتا ہے. تو پھر ہمیں بحیثیت شکر گزار ہونے کے کیسا نظر آنا چاہیے کہ کوئی غم ہو، دکھ ہو تو ہمارے منہ سے کیا الفاظ نکلنے چاہیے؟ اس وقت بھی ناشکری کے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے. غم اور دکھ میں بھی پیچھے آپ کیا پڑھ چکے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی کی چیز تھی، اللہ ہی نے لے لی اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہمیں بھی اس نے لے لینا ہے، سب کی واپسی ہے ادھر ہی. اور بندہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، یہ شکر گزاری. نعمت کے آنے پہ خوش ہوتا ہے اور نعمت کے جانے پہ ناراض نہیں ہوتا، شکوے نہیں کرتا. وہی نہیں کہتا اللہ نے کیوں لے لیا. یہ دوسرا نمبر ہے شکر گزاری کا، ٹھیک ہے. تیسرا معنی جو آپ نے بتایا تھا دابت شکور، وہ کیا ہے؟ کم چارہ کھا کے زیادہ دودھ دینا. تو اس کو آپ عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے؟ اگر کسی کو ہم سے زیادہ بھی مل گئی تو ہم اس پہ جلیں کوڑیں گے نہیں، ہم اس پر راضی رہیں جو اللہ نے ہمیں دیا، اور اس کو نہ دیکھتے رہیں جو اوروں کو مل گیا اور اس کی وجہ سے ہم بھی ناراض رہیں اور دل میں گلا شکوا اور رونا دھونا اور غم کھانا کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کو نہیں ملی. اب آپ دیکھیے کہ ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی کہ جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھے، تکلیف بھی آ جائے تو کیا کرے؟ خوبصورت طریقے سے اس کو برداشت کرے، صبر اور شکر کے ساتھ. اور تیسری چیز کہ نعمت ملنے پہ پھول نہ جائے اور تکلیف یا نقصان ہونے پر گلے شکوے اور ناراضگیاں اور ادھر ادھر کی باتیں یہ نہ کرے. بعض اوقات ہم براہ راست اللہ سے تو نہیں کرتے لیکن بندوں کے ساتھ بہت کرتے رہتے. اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا، اس نے میرے لیے وہ نہیں کیا، وہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں نے ویسا کر دیا. ایسا شخص اپنی ہی شخصیت کو بدنما کرتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ شکر براہ راست صبر سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور اسی کے بارے میں حدیث آتی ہے نا کہ بندہ مومن کا حال بھی عجیب ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے. اور ان دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، دونوں طریقوں سے اجر کماتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ کھاؤ
جو ہم نے تم کو دیا اور شکر کرو، پتا چلے کہ تم نے نعمت استعمال کی ہے. ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہو پیچھے پڑ چکے ہیں کیا، ایاکا نعبد، اور یہاں کیا ہے، ایاہو تعبدون، صرف اسی کی تم عبادت کرتے. اور عبادت میں کیا کیا آتا ہے؟ لفظ عبادت گزر چکا ہے نا. کس کس طریقے سے عبادت ہوتی ہے؟ جسمانی، مالی، قلبی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف نماز روزہ عبادت نہیں، صرف نماز روزہ عبادت نہیں، بلکہ کیا ہے، قلبی، جسمانی اور مالی، یہ چیزیں بھی عبادت میں شامل ہیں. اور انسان کا رکھ رکھاؤ، کھانا پینا بھی عبادت ہے. دیکھیں نا، کھانے کے طریقوں کو اگر تم اللہ کی مرضی کے مطابق کرو گے تو یہ کیا ہوگا، عبادت ہوگا. تو گویا یہ جو آج کی آیت ہے امت مسلمہ کے لیے، وہ ان کی عبادت کا طریقہ بتا رہی ہے. عبادت کے طریقے میں یہاں کیا طریقہ ہے کہ کیا کرو تو عبادت ہے، پاکیزہ میں سے کھاؤ. یہاں حلال کو نہیں کہا، صرف پاکیزہ کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حرام بظاہر خوبصورت سجا بنا نظر آئے تو کھا لینا چاہیے. پاکیزہ تو ہے ہی وہ جو حلال ہے. کوئی حرام چیز بظاہر اگر صاف نظر آئے بھی تو وہ پاکیزہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے آیت نمبر 168 میں عوام الناس کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو بھی زمین میں ہے، بس شرط یہ ہے کہ حلال ہو، پاک ہو، صاف ہو، عمدہ ہو. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں. تو دونوں جگہ پر حکم کس چیز کا ہے؟ کھانے کا. گویا اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اب دیکھیے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں. ہر علاقے میں رہنے والوں کے لیے ان کے ذوق اور موسمی ضروریات کے مطابق وہاں پر سبزیاں اور پھل وغیرہ پیدا کیے ہیں، اور ان کی بے شمار انواع اور اقسام اور رنگ اور خوشبوئیں اور ذائقے ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کے سارا تمہارے لیے بنایا، اسے استعمال کرو، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے. اور اس معاملے میں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، جیسا کہ آیت 168 میں فرمایا. شیطان کے قدموں کی پیروی کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 یہ کہ وہ یہی چاہے گا کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع کی ہیں یا جس میں اس کا نقصان ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے نا. تو دشمن سلو پوائزننگ بھی کرتا ہے، اور دشمن سامنے آ کے مقابلہ بھی کرتا ہے، اور دشمن چھپے وار بھی کرتا ہے. تو وہ چونکہ تمہارا دشمن ہے اس لیے تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہے اور اس کی پیروی نہیں کرنا. اشارہ اس بات کی طرف کہ بہت سے ایسے لوگ جو بتوں کے پجاری تھے یا
ایسے ایسے دین میں انہوں نے طریقے اختیار کر رکھے تھے جو اللہ نے ان کے لیے نہیں اتارے تھے، تو انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، خود سے ہی حلال حرام کے قاعدے وضع کر رکھے تھے. اللہ کی حلال اور پاک چیزوں کو لوگوں پر حرام کر دیا تھا. خاص طور پر مشرکین نے اپنے خیالوں سے، خود ساختہ طریقوں سے اپنے لیے جائز چیزیں بھی حرام کر رکھی تھی. مثلا انہوں نے ایک قاعدہ بنا رکھا تھا کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر ہمیں مقرر کر دینا ہے یا آزاد کر دینا ہے، جس کا نام انہوں نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام رکھا ہوا تھا، جس کی تفصیل آگے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. سورۃ المائدہ آیت 103. معنی کیا ہے؟ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ اللہ پر جھوٹ گڑتے. اسی طرح سورۃ الانعام میں آتا ہے وحرموا، اور انہوں نے حرام کر دیا ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیا تھا. یعنی کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہوئے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی. سورۃ الانعام آیت 140 میں اس کی وضاحت ملتی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے جو نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہ تم نے اپنے پاس سے ہی اس میں سے حرام حلال کر رکھا ہے. یہ سورۃ یونس آیت 59 ہے. سورۃ النحل میں واضح طور پہ منع کیا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، مت تم کہو جو تمہاری اپنی زبانیں گھڑتی ہیں جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. جب تک وہ حرام نہ کرے اس وقت تک کوئی چیز حرام نہیں. تم اپنے اوپر حلال کو حرام نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو بھی پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں بطور رزق کے، اور واشکروا للہ، بس کیا کرو؟ اتنا کرو کہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو. اب شکر کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ ذہن میں آپ رکھیے کہ کھانے کے بعد، ملنے کے بعد، پانے کے بعد، یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف بھی کرے، خوشی کا اظہار بھی کرے، اور اگر کبھی تھوڑا بہت کم ہو جائے تو ناراضگی کا اظہار نہ کرے، شکوے شکایت نہ کرے. جیسا کہ ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کو روکا، ایک صحابی تھے، ان کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کہنے لگے کہ میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتا ہوں کہ میری حالت بہت خراب ہے. ان کی بیوی کہنے لگی کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اللہ کی شکایت کرو گے؟ یعنی اگر ہمیں اللہ نے نہیں کوئی چیز دی تو پھر ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، ہمیں جا کر دوسروں سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں. یہ کتنی سمجھداری کی دلیل ہے نا. بعض لوگوں کے پاس ہوتا بھی بہت کچھ ہے، اس کے باوجود وہ ناشکری کے کلمات بولتے رہتے، ہے ہی کچھ نہیں، بہت مہنگائی ہے، خرچ ہی پورا نہیں ہوتا، حالانکہ سب چل رہا ہے، لیکن جو مل رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور جو نہیں، یا کہیں ملتے ملتے کم ہو گیا یا تھوڑا ہو گیا، اس کا ذکر ضرور کریں گے. جب ملے گا تو کوئی نہیں بتائے گا کہ کیا ملا، اور جب نہیں ہوگا تو ضرور ذکر کریں گے کہ نہیں ہے. تو یہ ناشکری میں آتا ہے. تو یہاں پر واشکروا للہ، جتنا بھی ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے، جو بھی رزق میسر ہے. اب تو آپ دیکھیں نا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہر علاقے میں جو چیزیں ہیں وہ مخصوص علاقوں میں سمٹ کر بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، وہ بےچارے چکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے خود. تو یہ ایک جو زمین پر ناانصافی کی قسم ہے وہ تو ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے رزق اتارا ہے اور ان کو
محنت کے لیے کہا ہے اور اس سب عمل کو عبادت قرار دیا. یعنی ایسا نہیں کہ زمین پر رزق کم ہے، لیکن کچھ علاقوں میں جو قحط ہے، یا کچھ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ دوسرے لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں، یا دوسروں کے حق کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ورنہ اللہ نے سب کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کی جسم کی جو ضروریات ہیں وہ سب زمین کے اندر موجود ہیں. یعنی بیسک فوڈ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ذائقے کی چیزیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بطور علاج چیزیں بھی ہیں کہ انسان جب اپنے اوپر خود کیے ہوئے ظلم کی وجہ سے بیمار پڑ جائے تو اللہ نے ہر دا یعنی بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے. یعنی زمین کے اندر اس کا بھی علاج اور طریقہ رکھا ہے کہ مختلف چیزیں مختلف چیزوں کی جو تاثیر ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں یا جسم میں اعتدال پیدا کر دیتی ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کا معاملہ محض دنیاوی عمل نہیں، اس کا گہرا تعلق ہے کس سے؟ عبادت سے. کھانا بھی عبادت ہے. اگر انسان حلال اور پاک کھاتا ہے، اگر انسان کھا کر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر انسان درست چیز کھا کر صحت مند ہوتا ہے اور اس کو طاقت ہوتی ہے، تو پھر اس کی عبادت بھی بہترین طریقے پر ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حرام سے منع کیا گیا. اور حرام سے منع کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ اس کے پیچھے؟ حرام کی ممانعت کیوں ہے؟ وہ جو مختلف احادیث آتی ہیں جس میں حرام سے روکا گیا ہے یا مختلف چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور حرام دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک تو ظاہری نجاست اور ایک باطنی. یہ بات مانی ہوئی ہے کہ انسان کی غذا انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے، غذا انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی کھانا محض ایک دنیاوی عمل نہیں، یا کھانا محض کھانا نہیں، بلکہ کھانا انسان کی نفسیات پر، انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. کھانے سے انسان کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے، کھانے سے انسان کی روح بھی متاثر ہوتی ہے، اور کھانے سے انسان کے معمولات بھی متاثر ہوتے ہیں. کیسے؟ پہلی بات میں نے کیا کی کہ کھانے سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے. اگر آپ اپنے جسم کی ضرورت سے کم کھا رہے ہیں تو بھی کیا ہوگا؟ بیمار ہوں گے. اگر ضرورت سے زائد کھا رہے ہیں تو بھی بیمار ہوں گے. اگر آپ ردی، باسی، گندی چیزیں کھا رہے ہیں تو بھی اس کا اثر آپ پر ہوگا. اور اگر آپ صحت مند غذا لے رہے ہیں تو بھی آپ کے جسم پر اس کا اثر ہوگا. اگر آپ اپنی طبیعت کے مخالف چیز کھاتے ہیں تو اس کا براہ راست نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی طبیعت خراب ہوتی، آپ کے اندر سستی پیدا ہوتی. جب سستی پیدا ہوتی ہے تو نماز صحیح طور پہ پڑھی جاتی، خشوع ہی نہیں پیدا ہوتا، دھیان ہی نہیں اس میں لگ سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ صحیح غذا نہیں کھا رہے اور آپ صحت مند نہیں تو آپ صحیح طور پر رکوع نہیں کر سکیں گے، سجدہ درست نہیں کر سکیں گے. پھر اسی طرح خشوع اور کنسنٹریشن تو بالکل بھی نہیں ہوگی. پھر اگر پیٹ خراب ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ نمازوں کا وقت نکل جائے گا بعض اوقات، کہ آپ یکسوئی نہیں ہو پا رہے نماز میں. اسی طرح باقی عبادات میں بھی، یعنی عبادت صرف نماز کا نام نہیں، جیسے پہلے بھی عرض کیا. مثلا کسی انسان کی خدمت کرنا یا کسی انسان کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، یہ بھی تو عبادت ہے. تو جب آپ اپنے آپ ہی کو نہیں سنبھال سکتے، آپ کسی اور کو کیا دیکھیں گے؟ پھر دوسری چیز جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی روح پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو، جسم میں درد ہو، تو آپ خوش نظر آ سکتے ہیں؟ آپ خوش نظر نہیں آئیں گے. قدرتی طور پہ آپ کا چہرہ اتر جائے گا. اور اگر آپ اندر سے طاقتور ایکٹیو ہیں تو بڑی سے بڑی بات بھی آپ پہ کم اثر کرے گی.
صحیح فوڈ کے نہ ہونے سے آپ کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں موت ہو جائے ان کو تلبینہ کھانے کو کہا. تلبینہ ایک غذا ہے جس میں شاید کھجور اور دودھ یا کچھ اس طرح کی چیز بناتے ہیں کہ اس سے ان کو تسکین ہوگی، کہ وہ ایسی چیز کھائیں کہ جس کو کھا کر ان کے اندر کچھ جان آئے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب غم کی کثرت ہوتی ہے نا، بھوک اڑ جاتی ہے. آپ کہتے مجھے بھوک نہیں، مجھے نہیں کھانا. آپ ایک ٹائم نہیں کھا رہے، دوسرا نہیں کھا رہے، اور پھر جب نہیں کھاتے تو پھر جسم کو کیا ہوتا ہے؟ کمزوری. اور کمزوری کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا کھانا ہی نہیں، دل ہی نہیں. اچھا جب نہیں کھاتے نا تو نہ کھانے کی پھر عادت ہو جاتی ہے نا. اچھا پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم کو صحیح غذا نہیں مل رہی اور نہیں کھا رہے آپ صحیح، تو آپ قدرتی طور پہ بیمار پڑیں گے اور پھر آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے، آپ دوسروں پہ بوجھ بن جائیں گے. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کہ انہیں ایک خاص طاقتور غذا کھانے کے لیے کہا گیا کہ جس سے ان کی انرجی بحال ہو. انرجی ہوگی تو غم کا مقابلہ بھی ہو جائے گا. اگر انرجی نہیں ہوگی تو غم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے آپ. اور پھر آپ چڑچڑے ہو رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے، آپ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں کے اندر، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر بچے صحیح غذا نہیں کھا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑاپن. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کیا بیماری ہے، کس بات پہ ناراض ہے، بات بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں. آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھوک. تو غذا انسان کے جسم پر، انسان کی روح پر، انسان کے جذبات پر، انسان کے معاملات اور رویوں اور طریقوں پر، سب چیزوں پر اثر انداز ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ دین میں کچھ اعمال تو ہیں جو مقاصد سے تعلق رکھتے ہیں نا، جو آپ کی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ظاہری چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کھانا پینا، بظاہر دنیا کا کام. لیکن فرمایا کہ حلال کھاؤ، اچھا کھاؤ اور شکر کرو اگر تم عبادت کرتے ہو اس کی. یعنی یہ درست عبادت کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کی سستی نہیں کسی وقت دور ہو رہی، نہ آپ پڑھنے پڑھانے کے قابل، نہ آپ صحیح عبادت کے قابل، نہ کسی کی خدمت کے قابل، بلکہ الٹا دوسروں پہ بوجھ اور مصیبت، تو ضروری کیا ہے؟ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو درست کیا جائے. ایٹنگ ہیبٹس کو، اور بجائے اس کے کہ ہر چیز کو نہیں 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 کیا جائے. کیونکہ بہت سی بچیاں یہ اچھا نہیں لگتا یہ نہیں کھانا، وہ اچھا نہیں لگتا وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کمزور ہوتی ہیں. اب اس کے بعد کہ شادی ہوئی، پریگننسی ہوئی، کسی کام کے قابل نہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ غیر ضروری طور پر یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، دوسروں کے لیے بلائے جان ہو گئے نا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ، کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں. انسان صرف ٹیسٹ کی خاطر نہ کھائے کہ جو صرف بہت اچھے ذائقے کی ہو وہ کھاتا رہے، چاہے اس میں غذائیت نام کی چیز نہ ہو. مثلا کوک میں کیا غذائیت ہے؟ الٹا نقصان ہے. اسی طرح بہت سی ایسی فوڈ جو ہم کھاتے ہیں، کبھی ہم سوچیں کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوگی. تو وہ کھانا کیا ہے؟ الٹا نقصان دہ، کیونکہ ہماری باڈی اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے. اللہ نے ہمارے جسم کو اس کے لیے بنایا نہیں ہے. تو جن چیزوں کے لیے اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا نہیں، جب ہم ان کے اندر وہی تابڑ توڑ ڈالتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم صحیح عبادت نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دانت خراب کریں گی، اور جو دانت خراب ہے تو آپ کچھ کھانے چبانے کے قابل ہی نہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ کہ آپ پھر بیمار ہیں. اور میدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر وعاء کا، بدترین برتن کا ہے کہ جو بھرنے کا نام نہیں لیتا. اور پھر یہ کہ وہ جب اس میں غلط چیزیں جاتی ہیں تو پورے جسم کو رگیں وہیں سے جاتی ہیں. یعنی غذا جیسی کھائیں گے ویسے ہی آپ کا خون بنے گا، جیسا خون بنے گا ویسے ہی آپ کی پھر شخصیت بنے گی. تو یہ کھانا پینا جو ہے یہ محض دنیاوی اور ظاہری کام نہیں، یہ عبادت کی قسم سے تعلق رکھتا ہے. لہذا اپنی غذائی عادات کو درست کرنا ہماری دنیاوی کاموں میں سے پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت رچ فوڈ کھائی جائے، بہت زیادہ کھایا جائے، جو کوئی کچھ بتائے اس میں بڑی طاقت ہے وہ کھا لیا جائے، یہ طاقت ہے وہ کھا لیا جائے. نہیں، جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کھا سکتے ہیں، جس کو آپ بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں یا متوازن غذا کہتے ہیں. اور پھر خاص طور پر حرام سے بچنا ضروری ہے. اور حرام، دونوں حرام سے بچنا، ایک ظاہری حرام اور ایک مانوی حرام. ظاہری حرام میں تو جیسے یہ ما اہل بہ لغیر اللہ کہا گیا، یہ لحم الخنزیر یا میتہ اور دم، یہ سب چیزیں ظاہری حرام ہے. ما اہل بہ لغیر اللہ میں باطن نجاست شرک کی بات. اس کے علاوہ باقی جو رشوت ہے یا سود ہے یا اور چیزیں جو مثلا اب روپے پیسے میں رشوت میں اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی غذا بھیج دی تو بظاہر تو غذا بہت صاف ہے، لیکن اس کے اندر ایک مانوی نجاست. تو وہ چیزیں جو اس طرح کے بھی حرام میں شامل ہوتی ہیں، حرام میں آتی ہیں، وہ چیزیں بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان کا دل سخت کرتی ہیں. دلوں کی سختی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، عبادت کو دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس نہیں ہوتا. اگر انسان عبادت کی طرف رغبت نہ پائے، دل ہی نہیں کرتا عبادت کرنے کو، تو اپنی غذا، اپنے لقمے کو دیکھے کہ اس کا سورس کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے، صرف پاک مال قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا. چنانچہ فرمایا، اے پیغمبرو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور فرمایا، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان ہو اور خاک آلود ہو، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام. پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ گویا حرام عبادت میں رکاوٹ ہے، اور اگر انسان ظاہری کچھ عمل کر بھی لے تو ان کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. یہ ترمذی کی روایت تھی. ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد نے روایت کی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے، وہ جلنے ہی کے قابل ہے. مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان حرام چھوڑے اور حلال اختیار کرے، بلکہ جو چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں ان کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بنتا جب تک شک والی چیزوں کو نہ چھوڑ دے، جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں. حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالتی ہو. یعنی حرام کے معاملے میں انسان محتاط رویہ اختیار کرے اور جن چیزوں میں شک پڑ جائے ان کو بھی چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. انہیں لوگوں کے اندر سے حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. ان کو فکر کس بات کی ہوگی؟ کہ مال آئے. اس کی نہیں ہوگی کہ وہ حلال بھی ہو. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو حلال کھانے کا، یہ طیب کھانے کا حکم ہے، یہ قرآن میں 3 بار آیا ہے. نمبر 1 تمام انسانوں کے لیے، نمبر 2 ایمان والوں کے لیے، اور نمبر 3 رسولوں کے لیے. سورۃ المومنون میں آتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. یہاں پر آیا نا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور وہاں پر کیا آیا؟ اچھا کھاؤ اور نیک عمل کرو.
تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا سیکھا ہم نے اس سے؟ پاکیزہ کھانا اور اچھا عمل. اچھا عمل بیسڈ ہے کس پر؟ اچھے کھانے پر. اچھے کھانے سے مراد کیا ہے؟ حلال اور پاک، صاف ستھرا، بیلنس ڈائٹ. یعنی اگر کھانا درست نہیں ہوگا تو عمل بھی درست نہیں ہو سکتے. کھانا درست نہیں ہوگا تو عبادت بھی نہ ہو سکے گی. یہ ہے خلاصہ اس آیت کا. اور دوسری بات کیا ہے کہ اپنی مرضی سے حلال حرام کے قاعدے مت بناؤ. سب حلال ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے حرام کیا. اور پھر یہ کھانا نہیں چھوڑو، شکر ادا کرنا سیکھو. اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کھاؤ لیکن شکر گزار بنو. اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ عموماً ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی نہیں کھاؤ، یہ بھی نہیں کھاؤ، یہ بھی نہیں کھاؤ. تو بات یہ ہے کہ سب کھاؤ سوائے اس کے کہ جو حرام ہو. یہ الگ بات ہے اگر آپ ہر چیز میں حرام ہی ڈال کے بنا رہے ہو تو پھر ہر چیز ہی حرام ہوگی. ورنہ اللہ نے جتنی بھی سبزیاں پیدا کی ایک بھی حرام نہیں. کتنی وسعت! جتنے پھل اور سبزیاں ہیں اس میں سے کچھ بھی حرام نہیں. جو زمین اگاتی ہے سب حلال ہے. اسی طرح مویشی جانور یعنی جو انسان سے مانوس ہوتے ہیں سب حلال ہے. گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ، اونٹ. لیکن وہ جانور انسان ان سے اس طرح مانوس نہیں، یا ان کی نفسیات یا ان کا مزاج ایسا ہے کہ جو انسانوں کا نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو بھی کھانے سے روکا گیا، جس کی ابھی وضاحت آئے گی. کہ جیسے درندوں میں سے ذوناب جو کچلیوں سے شکار کرتے ہیں ان کو کھانے سے روکا گیا. کیوں؟ ابھی میں نے ذکر کیا کہ زمین جو کچھ اگاتی ہے سب حلال ہے. بہت سے جانور بھی حلال ہے، ہاں کچھ جانور حرام کیے گئے ہیں. ان کی حرمت کے پیچھے بھی ایک وجہ. مثلاً کچلیوں والے شکار کرنے والے درندے حرام ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے. کیوں؟ کہ غذا انسان کی عادات پر اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا انسان اگر ایسی چیزیں کھانا شروع کر دے تو اس کے اندر بھی درندگی آئے گی. اسی طرح پرندوں میں سے بہت سے پرندے حلال ہیں، چڑیا ہے، کبوتر ہے، کچھ اور. لیکن وہ پرندے حرام ہیں جو اپنے پنجوں سے شکار کریں، جیسے عقاب ہے، چیل ہے یا کوا ہے. یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے، اور ہمارے اندر یہ بار بار شکایتی رویے اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ظرف چھوٹا ہے. ظرف چھوٹا ہے. ظرف کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو. یعنی جو ہماری اندر کے دلوں کی جو وسعت ہے، ہمارا جو اندر ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں کسی چیز کو سمیٹنے کی. اس کے بارے میں وہ کہانی آپ نے سن رکھی ہوگی. ایک شخص بہت ہی نالاں رہتا تھا، بہت ہر وقت شکوے شکایت، ناراض. تو اس کو ایک بوڑھا ماسٹر تھا، اس نے اس کو سمجھانا چاہا. ویسے تو وہ بات سنتا نہیں تھا، تو اس نے اسے ایک طریقہ اختیار کیا. اس نے ایک پانی کا گلاس لیا اور اس میں اسے کہا کہ ایک نمک کا چمچ ڈالو اور اس کو ہلاؤ اور پی لو. جب اس نے ایک گلاس پانی میں ایک نمک کا چمچ ڈال کے پیا تو اس نے تھوک دیا کہ یہ تو اتنا کڑوا پانی ہے. پھر اس کو وہ ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گیا ایک ندی کے پاس. تو اس نے کہا اچھا ایک چمچ نمک جو ہے وہ ندی میں ڈالو اور اس کے بعد اس کا ایک گھونٹ پیو. تو جب ندی میں نمک ڈالا اور اس کے بعد پانی پیا تو پانی میٹھا تھا. تو اس نے کہا فرق یہی ہے، گلاس میں چونکہ پانی کم تھا، گلاس کا ظرف چھوٹا تھا، برتن چھوٹا تھا، لہذا نمک کا چمچ جو ہے وہ اس میں بہت شدت دکھا گیا، بہت کڑوا ہو گیا. لیکن بہتی ندی کا ظرف بہت بڑا، تو اس میں آپ ایک چمچ کے 1000 چمچ بھی ڈالیں تو وہ کڑوا نہیں ہوگا. اسی طرح جو لوگ تنگ دل ہوتے ہیں، تنگ ذہن ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں،
چھوٹا ظرف ہوتا ہے جن کا، شارٹ سائٹڈ اور چھوٹے دل والے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی تکلیف آئے خوب چلائیں گے، ذرا سی کوئی مشکل آئے خوب واویلا کریں گے، کوئی چھوٹی سی نعمت کم ہو جائے خوب واویلا کریں گے، کیونکہ ظرف ہی نہیں ہے نا، بات بات پہ آپے سے باہر ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، جن کے اندر وسعت ہے، جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے بیٹھ نہیں جاتے، وہ ان چیزوں کے پاس سے اس طرح اذا مروا باللغو مروا کراما، جو لغو کے پاس بےہودہ فضول بیکار اور ایسی چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہت معزز طریقے سے گزرتے ہیں، وہ چیز ان کو بادر نہیں کرتی۔ تو ہم بھی شکر گزار کیوں نہیں ہوتے کہ ہمارا ظرف ہی نہیں، ہم نعمتوں کو محسوس ہی نہیں کرتے، ہمارے اندر وسعت ہی نہیں، دل کھلا ہی نہیں کہ ہم اپریشیٹ کر سکیں، اپریسیشن ہے ہی نہیں۔ شکر گزاری کیا ہے؟ ایک طرح سے اعتراف کرنا۔ اعتراف جو بندہ کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے تو فوراً اگلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، تعریف، اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے، یہی شکر گزاری۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، اس سے پہلے کیا کہا؟ انداز دیکھیں نا، حرام کرنے کا بھی انداز دیکھیں، پازیٹو بات ہے، پہلے کھاؤ، سب کھا سکتے ہو، کھاؤ، اللہ کا شکر کرو۔ اچھا ہم کس سے شروع کرتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، اچھا بھی کیا کرو یہ کوئی نہیں بتاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا جیل خانے میں؟ کئی سال تک جیل خانے میں رہے تھے، لیکن اٹھ کے ہر روز لوگوں کو نہیں ڈنڈا پکڑ کھڑے ہو جاتے، تم یہ غلط کرے، تم یہ نہیں۔ اپنا اخلاق اور کردار اور مدد کا انداز اور اپنا ایک طریقہ ان کا اتنا اچھا تھا، ایک تو شخصیت ایسی تھی بذات خود کہ جب ان لوگوں کو خواب آئی تو پورے جیل خانے میں کتنے لوگ ہوتے، بے شمار لوگ ہوتے، ان میں سے وہ شخص نظر آیا کہ ہاں اس کی بات قابل اعتبار ہو سکتی، میں اس سے جا کے پوچھوں۔ سب سے پہلا کام ہے اپنا اعتبار بٹھائیے، لوگوں قابل اعتبار بنیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم قابل اعتبار نہیں تو لوگ ہماری بات کیوں سنیں گے، یا ہمارے صرف ایک فیصلے کو کیوں مان لیں گے؟ وہ کہیں گے ہمیں پتہ، جاؤ تم چپ رہو، تم اپنے آپ کو دیکھو، مجھے نہیں دیکھو۔ تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کے اندر بھی صبر، تحمل، خیرخواہی، اخلاق اور احسن معاملہ لائیں، تاکہ لوگ توجہ کریں، لوگ خود کہیں کہ ہاں بتاؤ ہم کو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تیاری ہے نا بتانے کی، چال میں وقار، بات میں وقار، انداز میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علم کا حصہ ہیں۔ درست غذا کس کو کہتے ہیں؟ طیبات میں کیا ضروری چیزیں ہیں جو آتی ہیں، کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے اور کن کو نہیں۔ خاص طور پر اگر آپ میں سے کسی نے کوئی ایسا کورس کیا ہوا ہو کہ جو فوڈ اینڈ نیوٹریشن سے تعلق رکھتا ہو تو وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مردار، خون، لحم خنزیر کو حرام کیوں قرار دیا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ویسے تو ایک مومن کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ وہ کیا کہے، یہ اللہ کا حکم، سمعنا و اطعنا، ہمیں نہیں پتا کیوں کیا، ہمیں اتنا پتا اس نے کیا، بس ہم نے مان لیا۔ لیکن اگر انسان تھوڑا سا مزید آگے بڑھے اور کچھ حکمتیں بھی اس کو معلوم ہو جائیں تو ایسی صورت میں انسان کے لیے اور زیادہ اپنے دین پر اور اللہ کی بات پر ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے، جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو علم میں دین اور دنیا دونوں کا علم۔ دین کا علم تو یہ کہ یہاں سے پتہ چل گیا کہ آیت آپ کو منع کرے، دنیا کا علم یہ کہ جو لوگ اس فیلڈ میں خاص طور پر مہارت رکھتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس بھی بہرحال کچھ چیزیں ایسی تھی۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز آپ کو یاد دہانی کراؤں کہ یاد رکھیے
کہ جہاں کسی چیز میں فائدہ ہے وہاں اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، یا جہاں کسی چیز میں نقصان ہے تو وہاں اس کا کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا مردار، ہو سکتا ہے کہ کوئی ریسرچ آپ کو آ کے کہے کہ ہاں جی مردار میں فلاں فلاں فائدے کی چیز ہے. مثلا اگرچہ ہماری طبیعت نہیں مانتی، تو بات یہ ہے کہ جیسے شراب کا حکم آیا تھا اور اس کی حرمت کی بات تھی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان اس کے فائدوں سے بڑھ کر ہے. اسی طرح مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ خون کے اندر یہ فائدہ ہے خون کے استعمال میں، یا اس سے فلاں دوائی بنتی ہے جناب، اوکے بنتی ہوگی، لیکن زیادہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ پھر اسی طرح لحم الخنزیر میں بھی کوئی آ کے آپ کو کہے کہ تم مسلمان خنزیر نہیں کھاتے، دیکھو اس میں یہ اور یہ فائدہ بھی، ہو سکتا ہے کوئی ہو، ہم نہیں جانتے. لیکن ایک تو بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے منع کر دیا، اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ نقصان زیادہ ہے، اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ اگر چند ایک مختصراً ان کا ذکر کر لیا جائے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. یہ جو شکر گزاری کی بات تھی نا، اس پر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں. پاکستان میں ہماری ایک بہن ہے، سوشل ورک کرتی ہیں الہدا میں ہی، بلکہ سوشل ورک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ذمہ دار ہیں. تو ریسنٹلی ان کی فیملی کا ایک آرفنیج ہے جو انہوں نے وزٹ کیا، تو اس کے بعد مجھے لکھا کہ انہوں نے کیا وہاں پر دیکھا اور کیا سیکھا. کل میں اس کو پڑھ رہی تھی تو واقعی پڑھ کر میرے اپنے اندر اتنی شکر گزاری آئی کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کتنی ان گنت، جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، جس کا ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. انہوں نے چند بچوں کے وہاں حالات لکھے کہ ان کی فیملی اس پورے جو آرفنیج ہے اس کو سپورٹ کرے. ان کے فادر نے بیسیکلی اس کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد فیملی اس کو لک آفٹر کرتی رہی. پھر اب انہوں نے دین کو پڑھا تو اب ایک شعور کے ساتھ، ایک اور نئے جذبے کے ساتھ یہ کہ ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور فیملی والوں کو بھی موٹیویٹ کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی چونکہ ایک فادر کا لگایا ہوا پودا ہے تو باقی بہنیں عملی طور پر اس کو دیکھ بھی رہی ہیں. پہلے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا اس میں فیسلٹیز ہیں اور اس کی ہسٹری کیا ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اس میں کچھ بچوں کے بارے میں، مثلا کہتی کہ 3 افغانی بچے 3 سال پہلے یہاں لائے گئے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا، کوئی دیکھنے والا، اور ان کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. اور اس طرح وہ ایک طرح سے ساری زندگی کے لیے اپنے خاندان سے کٹ گئے ہیں. پھر اسی طرح 2 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، یعنی 3 اور بچے ہیں جن کی ماں جیل میں ہے اور باپ مر چکا ہے. کوئی ان بچوں کو لک آفٹر کرنے والا نہیں. ماں اسمگلنگ میں پکڑی گئی اور پھر جیل میں بھیجی گئی، کسی طرح چھڑایا گیا، پھر دوبارہ اسمگلنگ میں پکڑی گئی. اور چونکہ وہ گینگ بن جاتا نا تو وہ چھوڑتے نہیں ہوتے پھر جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اب 2 بچے یعنی 2 لڑکے اور ایک بچی، ماں اور باپ دونوں کے بغیر وہاں پر ہیں. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک 8 ماہ کی بچی آرفنیج میں لائی گئی اور اب وہ 1.5 سال کی ہو چکی ہے. اس کے بھی ماں باپ کی کوئی خبر نہیں کہ کون ہے اس کا، کہاں سے ہے. پھر اسی طرح ایک اور بچی آئی جس کو اس کی سوتیلی ماں اسکول کے باہر چھوڑ گئی، اور وہ روتی رہی شام تک، اور کوئی اس کو لینے نہیں آیا، کوئی اس کو پوچھنے نہیں آیا، اور بالآخر اس کو پھر آرفنیج میں چھوڑ دیا گیا. اسے کوئی خبر نہیں کہ اس کی اپنی ماں اور اپنا باپ جو ہے وہ کہاں ہے. پھر اسی طرح 3 اور بھائی ہیں اور ایک ان کی بہن ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے باپ نے بچوں کے سامنے ماں کو قتل کیا، اس کی ناک کاٹی، اور اسی طرح اور بچوں کو وہ سب نظارہ یاد بھی ہے. اب وہ ہوا یہ کہ ماں تو اس طرح مر گئی اور پھر باپ بھی مر گیا یا مار دیا گیا، اور اب یہ بچے جو ہیں یہ بھی بے سہارا، کوئی خاندان والا پوچھتا نہیں، وہیں پر ہیں. پھر اسی طرح 3 اور بچے ہیں جن کے ماں باپ کو چچا نے مار دیا.
اور ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، وہ بھی وہاں پر اسی طرح ہے. اسی طرح کچھ اور کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ خاندان کی پروٹیکشن، ماں باپ کی محبت ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی، لی نہیں جا سکتی، کوئی دلوا نہیں سکتا. لیکن ہم سب اپنے ماں باپ کے کتنے شکر گزار ہیں، یا کتنے قدردان ہیں، یا اس نعمت کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں، یا ہمیں انہوں نے لک آفٹر کیا، یا کرتے ہیں، یا کر چکے ہیں. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس رنگ میں کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں. ان محبتوں کو پا کر، یا ان رشتوں کو دیکھ کر، یا اپنے خاندان کو جان کر، یا ان کے ساتھ ایک تعلق اور رابطے کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. میں ان سب بچوں کے بارے میں کل سوچ رہی تھی پڑھ کے کہ یا اللہ، یہ جب بڑے ہوں گے تو ان کی نفسیات کیا ہوگی، جو خاندان اور محبتوں کے بغیر پلتے ہیں. اور پھر ان نے آخر میں لکھا ہے کہ ان کی ایک محدود سی دنیا ہے، چند کھلونے ہیں، کھانا پینا ہے، اور کچھ کھیلنا ہے، اور کچھ پڑھائی ہے، اور بس یہی ان کی دنیا ہے. یعنی ساری زندگی کے لیے، زندگی سے مراد یہ کہ جو سارا بچپن ایک طرح سے ایک ہاسٹل میں ہی گزر گیا. اگر تھوڑے عرصے کے لیے بھی ہمیں خاندان سے کٹ کے رہنا پڑے، آپ میں سے جو لوگ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، یا اپنے شہر سے الگ، یا فیملی سے الگ رہ رہے ہیں، کتنی بڑی ضرورت ہوتی ہے فیملی انسان کی. بہن بھائیوں میں چاہے کتنی بھی لڑائیاں ہوتی رہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کے لیے ایک روحانی اور ایک خون کا تعلق ہوتا ہے. اور وہ لوگ جن ساری چیزوں سے محروم ہو گئے، تو کس قدر ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور یہ تو ایک آرفنیج کی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں بچے کس حال میں رہ رہے ہیں، کیا کیا ان پہ گزر رہی ہے. اسی طرح ہماری ایک اور تیمیہ کی دوستی ہیں، وہ آج کل سوشیالوجی پڑھ رہی ہیں، تو ان کو ایک پروجیکٹ دیا گیا کچی بستی کا کہ وہاں جا کر بچیوں کو پڑھائیں اور دیکھیں اور ان کے بارے میں جانیں کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بعض بستیاں ایسی کہ جہاں پر گھر کا کوئی دروازہ نہیں ہے، بند نہیں ہوتا نا، مائیں سارا دن بچوں کو چھوڑ کے خود کاموں کو چلی جاتی، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی. پیچھے سے ان بچیوں کا حال کیا ہے. ایک بچی 8 سال کی جسے ریپ کیا گیا، اسی طرح اور یعنی کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں، گھر کا دروازہ بند نہیں، کوئی پروٹیکشن نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی پرائیویسی نہیں، کچھ نہیں. یعنی کہیں رشتے نہیں، ماں باپ نہیں، کہیں ماں باپ ہیں تو وہ کاموں میں مصروف ہیں، پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پروٹیکشن نہیں، کہیں کھانے کو نہیں. ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں زندگی کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نالاں ہیں، شکر گزار نہیں. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے استعمال کریں اور اس کا شکر بجا لائیں.